دوسرا یہ پہلے صحابی ہیں جو عاقل بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، غلاموں میں سیدنا بلال، اور عاقل بالغ باشعور مردوں میں پہلا مسلمان صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس سے پہلے صحابی کوئی نہیں، مردوں میں مسلمان کوئی نہیں ہوا. اسلام کی مشکل ترین کام تھا اس دور میں اللہ کے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ کے نظم کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا. اور صدیق اکبر نے اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا جب کانٹوں پہ چلنا تھا، انگاروں پہ چلنا تھا، تختہ دار کو چومنا تھا. اور پھر یہ عام آدمی نہیں، بنو تیم کے سردار ہیں. قریش کی 10 شاخیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں سب کاسٹ ہوتے ہیں نا، جٹوں کی سب کاسٹ ہیں، ارائیوں کی سب کاسٹ ہیں. ارائیوں تو خیر بیچارے ویسے بس باقی بات کر رہا ہوں، راجپوتوں کی سب کاسٹیں ہیں. تو یہ جس طرح سب کاسٹیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح قریش کی بھی 10 سب کاسٹ تھیں. ان میں ایک سب کاسٹ بنو تیم بھی تھے. بنو تیم صدیق اکبر کا خاندان بنو تیم، یہ 10 ذیلیسٹ تھے. تو یہ چیف جسٹس بنو تیم بنا کرتے تھے. قتل کے مقدمے بنو تیم طے کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر بنو تیم کے سردار تھے. ان کا سیدنا علی کا اسلام لانا بچے تھے، گھر کے فرد تھے، فرسٹ کزن تھے. سیدنا خدیجہ کا اسلام لانا بیوی تھی، قریب سے مشاہدہ کیا. بلال کا اسلام لانا غلام تھے، آپ کے گھر میں پلتے تھے. ان کا اسلام لانا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک عاقل کا، بالغ کا، مرد کا، سردار کا، چیف جسٹس کا، اور قریش کی معزز ترین شاخ کا، اور جو ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس مین ہو، ریشم کا کاروبار کرتا ہو، 40 ریشم کی دکانیں ہوں، قتل کے فیصلے کرتا ہو، چیف جسٹس ہو، یقیناً اس کا اسلام لانا ایک اور حیثیت رکھتا ہے. اس لیے یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عاقل ہو کر، بالغ ہو کر، اور پھر اوپر احسان کوئی نہیں. سیدنا بلال نوازے جا رہے ہیں، سیدنا علی فرسٹ کزن ہے، خونی رشتہ ہے، سیدہ خدیجہ بیوی ہیں، لیکن صدیق اکبر تو سردار ہیں، آزاد ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ایکسپورٹ کے کاروبار کرتے ہیں، کھرب پتی ہیں، چیف جسٹس ہیں، بنو تیم کے ماننے والے، عام آدمی نہیں. ان کی کیا مجبوری تھی؟ جب یہ ایمان لائے تو لوگوں نے سوچا کوئی بات تو ہے کہ سردار ایمان لائے. پھر صحابہ کی طویل تاریخ میں یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کی دعوت میں آرگو کوئی نہیں کیا، دلیل کوئی نہیں مانگی. انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، یہ پہلا جملہ تھا آپ کا، میں اللہ کو رسول ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں. فاسلم ابا بکر، اس بات کے سنتے بیچ میں مائکرو سیکنڈ کا وقفہ کوئی نہیں آتا. آپ فرمائیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ادعوک الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر آگے جواب آتا ہے فاسلم ابا بکر، اس کے سنتے بغیر وقفے کے ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی. آپ نماز پڑھ رہے سیدنا علی کرم مجھے فرمانے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ھذا امر، یہ میرا اللہ کا امر ہے جو میں کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ فرمایا پھر؟ کہنے کہ پھر میں باپ سے مشورہ کروں. کہ فرمایا اذا لم تسلم فاختم بھی، اگر اسلام نہیں لاتے تو مشورہ نہ کرو. یعنی ہر صحابی نے جزوی گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، دن، 2 دن، 4 دن لگائے ایمان لانے میں. صدیق اکبر اس سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو معاف نہیں کرتے جس نے اسلام لانے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی. یہ پہلے صحابی ہیں جس نے نبوت کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں پڑھائیں. اس دور میں، نبوت کے دور میں، سب سے بڑا ڈیزینیشن اور سب سے بڑا عہدہ صدر، وزیر اعظم علا بلانی تھے، مسجد کا امام ہونا تھا. یہ سب سے بڑا عہدہ تھا. اب تو کہتے ہیں نا اس کو کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. تو اس دور میں سب سے بڑا عہدہ امامت تھا. اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں، حضور کی موجودگی میں 17 نمازوں تک مسجد. اس لیے سیدنا علی نے فرمایا تھا بعد میں کس کو خلیفہ بنایا جائے. کہنے کہ خلیفہ بنانے میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ جس ذات اقدس کو اللہ کے محبوب نے اپنی حیات طیبہ میں مصلی پہ ہمارا امام بنا دیا، وہی ہمارا دونوں جہانوں کا امام ہے. وہ صحابیاں 2 دفعہ، ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی. 2 قبیلے تھے، بنو عوف اور ایک اور قبیلہ تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی قباء مسجد کے قریب. اللہ کے نبی صلح کروانے کے لیے گئے. صلح میں بات لمبی ہوتی کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ڈائیلاگز ہوئے. تو آپ نے بلال کو کہا لگتا ہے مسجد نبوی کے نماز تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا، جاؤ ابو بکر کو کہو جا کے نماز پڑھائے.